کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ماہ ربیع الاول ہے، اور اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نعمت کبریٰ عطا فرمائی جو کہ اللہ کے ہاں اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں بھی اس کا ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العزت شان صمدیت کا مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس نے انسان کے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان پر ستاروں کی کہکشائیں سجا دی، زمین پر راوی گنگا جمنا چناب کے سوتے بہا دیے، گل و گلزار پیدا کر دیے، طرح طرح کی نعمتیں انسان کے لیے پیدا کر دیں، لیکن اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب اپنے محبوب کو اس دنیا میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے بے شک مومنین پر احسان کیا جب میں نے تمہیں اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرما دی اور اس کو تمہارے پاس رسول بنا کر بھیج دیا۔ اب یہ ماہ مقدس مہینوں کا سردار، اور جس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ دنوں کا سردار، اور تشریف لانے والے انبیاء کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اللہ رب العزت کے یہ محبوب نبی اپنی تخلیق کے اعتبار سے سب سے اول اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب اسی یاسین اور طٰہٰ کی اور چلتے پھرتے قرآن کی اس پیکرے مجسم، اخلاق کے پیکرے مجسم کی، رحمت کے پیکرے مجسم کی بات کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب میرے ساتھی پروفیسر اللہ دیتا،
شعبہ اسلامیات فیڈرل گورنمنٹ ڈگری کالج ملتان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ہمارے پاس پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب خوش آمدید، آپ تشریف لائے، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ بہت شکریہ سر۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ حافظ محمد حسن، ماشاء اللہ آپ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو پی ایچ ڈی کی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ماشاء اللہ علامہ صاحب جو ہیں مفتی بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، عربی میں اسلامیات میں آپ کی ماشاء اللہ بڑی گرفت ہے۔ آپ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر علامہ حافظ محمد حسن، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت نواز۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ اور اس کا آغاز جو ہے آج کی اس نشست کا آپ سے ہی کرتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں ایسی ہستی تشریف لائی کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے، روح اور جسم کے درمیان تھے، بین الماء والتین بھی آتا ہے، اور ابھی گوندا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، جب کچھ نہ تھا میں اس وقت بھی نبی تھا، اور اگر میں نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ کیا خوبصورت بات ہے، لولا کا لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں اسی ہستی کی، آغاز کرتے ہیں آپ سے، بسم اللہ کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت عنوان پر، رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والے عنوان پر گفتگو کے لیے موقع فراہم کیا، اور آپ کے نیک تمناؤں اور مبارکباد پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ بالیقین یہ دن، وہ لمحہ جس گھڑی میں رحمت عالم، سید عالم، وجہ تخلیق کائنات، رونق بزم کائنات، شاہ موجودات، اپنی ہر صفت میں با کمال، بے نظیر و بے مثال سیدہ آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھڑی میں تشریف لائے ہیں، وہ گھڑی سعادتوں والی گھڑی ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن حکیم میں بھی ہمیں اس بات کے ثبوت ملتے ہیں کہ وہ گھڑی، وہ آن جس میں نبی کی تشریف آوری ہو رہی ہو، وہ سلامتی والی گھڑی ہوتی ہے، وہ رحمت، برکت اور سعادت والی گھڑی ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کو دیکھیں تو رب لم یزل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، کہ آپ کی تخلیق کے بارے میں رب لم یزل فرما رہا ہے کہ جب میں ان کو تخلیق کر لوں، اپنی روح ان میں پھونک دوں، تو ان کی تعظیم بجا لانی ہے، ان کی عظمت، ان کی توقیر کا اہتمام کرنا ہے۔ فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اور یہ تعظیم کا حکم رب لم یزل کی طرف سے ملائکہ کو دیا جا رہا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، اور نوری مخلوق جو ہے وہ نبی کی پیدائش پر، سید البشر ابو البشر حضرت آدم کی پیدائش پر، سب کے سب نوری مخلوق جو ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جو تعظیم بجا لاتے ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، اور جو تعظیم بجا نہیں لاتا، توقیر نہیں کرتا، ولادت، تخلیق جو ہے، حضرت آدم صفی اللہ کی شان وراء الورا ہے کہ آپ جو ہے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے قدرت کاملہ سے، اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ تو آپ کی تخلیق کے ساتھ ہی جس نے انکار کیا آپ کی عظمت کا، آپ کی توقیر کا، نبی کی عظمت اور توقیر کا ان کی تخلیق کے ساتھ، تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا، وہ رجیم ہو گیا، وہ مردود ہو گیا۔ پھر بڑا خوبصورت انداز ہے اہل محبت کا، اہل نظر کا، وہ کہتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ جو لاکھوں سلام کا انداز ہے، اس کو اگر ہم قرآن حکیم کی طرف دیکھیں
تو حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ جو حضرت یحییٰ ہی کے الفاظ میں قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ سلام علیہ یوم ولدہ، کہ اس دن پر سلام ہو جس میں حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو وہ گھڑی جس میں نبی پیدا ہوں اس پر سلامتی کی دلیل سند جو ہے وہ قرآن فراہم سے کر ملتی ہے۔ یہی چیز بعین ہی، یہی الفاظ جو ہیں، بس یہاں سلام لفظ نکرہ استعمال ہوا ہے، اور آگے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ والسلام علیہ یوم ولدت، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا حضرت عیسیٰ بیان کرتے ہیں اس پر سلامتی ہو، خاص سلام ہو، والسلام الف لام۔ اچھا پھر دیکھیں اسی کو اگر ہم اور تھوڑا سا لیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، عظمت ہے، اللہ نے ان کو بھی بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، روح پھونکی، ان کی آن میں آپ کی والدہ سیدہ مریم رضی اللہ عنہا امید سے ہوئی، وہ وقت اور گھڑی آ گئی جس میں آپ کی پیدائش ہونی ہے۔ تو اس گھڑی میں حضرت سیدہ مریم کو پانی کی طلب ہوتی ہے، کچھ کھانے کے لیے طلب ہوتی ہے، اور ظاہری طور پر کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ کس قدر خوبصورتی ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جو بے آب و گیا ہے، جہاں پانی میسر نہیں ہے، جہاں سبزہ نہیں ہے، لیکن آپ کو جستجو ہے، طلب ہے، اور اس وقت طبیعت اور مزاج کا تقاضا ہے کہ پانی یا کوئی کھانے کی چیز میسر آ جائے۔ تو قرآن حکیم فرماتا ہے، رب لم یزل ارشاد فرماتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ جو خشک تنا ہے اے مریم اسے ہاتھ لگاؤ، اسے ہلاؤ۔ تو نبی کی ولادت والا وقت اتنا متبرک وقت ہے کہ اللہ نے اس خشک تنے کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ سرسبز و شاداب ہی نہیں کیا، اس پر پھل بھی لگ گئے، اور آن کی آن میں وہ پھل پک بھی گئے، اور حضرت سیدہ مریم پر وہ گرنے بھی لگ گئے اور آپ ان میں سے تناول فرمانے لگے۔ قرآن فرماتا ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي، پانی میسر نہیں تھا، پانی بھی بہنے لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ برکات ہیں سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی ولادت کی گھڑی کی، جنہوں نے ہمارے نبی آخر الزمان کے امتی بن کر آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، روح اللہ ہیں، لیکن آئیں گے قرب قیامت میں، تشریف لائیں گے، بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، ہمارے نبی آخر الزمان کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو وہ جو حضور کے امتی بن کر آئیں گے، ان کی ولادت کے وقت میں یہ سعادتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں کہ خشک چیزیں تر و تازہ ہو رہی ہیں، بے ثمر چیزیں ثمربار ہو رہی ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی کس قدر سعادتوں والی ہوگی۔ اسی لیے عشاق جو ہیں وہ اپنا اظہار محبت اس طرح سے کرتے ہیں کہ فضل رب الاولیٰ، اور کیا چاہیے، کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں ہے، ہم کو روز جزا اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ پروفیسر صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مصطفیٰ ملے، کائنات میں رونقیں آ گئیں، اور یہ رونقیں جو ہیں انہی کے دم قدم سے ہیں، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی رحمت جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔ اب اس ساتھ پہ لاکھوں سلام چاہوں گا کہ اس سلام کو آپ آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں، کہ یہ جو کہ اتنا پیارا موضوع عشاق کے لیے، اور یہ جیسے ہی مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ جو مظاہر ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں ربیع الاول شریف کی آمد پر، یہ محبت کے مظاہر ہیں، اور محبت کبھی سوالوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ محبت کا کیا، کیوں، اگر، مگر، اور محبت تو دلیل بھی نہیں مانگا کرتی، محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ تو میں اسی موضوع کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا، جیسے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی کہ جب اب
अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त आया तो ये हुआ, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुशियां मना रहा है और पूरी कायनात में खुशियां मनाई जा रही हैं। जमीनों को सजा दिया गया है, आसमानों को सजा दिया गया है, वहुशो तय्यूर आज एक दूसरे को मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। दराए सावा जो कई सौ सालों से वो जारी है वो खुश्क हो जाता है, कई सौ सालों से जो उनकी आग रोशन है वो आग बुझ जाती है। और इसमें अल्लामा उन्होंने नुक्ता बयान किया है कि यहाँ ये नुक्ता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ जैसे ही आग बुझ गई है तो इसमें ये बिशारत दी जा रही है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है ना वो आग के अजाब से महफूज रहेगी। फिर इसी तरह ये जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने लगती है तो हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं उस वक्त बहुत अजीब व गरीब उनके साथ मामलात होते रहे। वो कहती है मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती थी तो पानी तो खुद ब खुद जो है ना वो उभर कर सामने आ जाता था और आप जो है उनको आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी। और आप ये भी फरमाती हैं कि मुझे जो आम लोगों आम औरतों को जो शकल हुआ करता था, जो गरानी हुआ करती थी, मुझे ऐसी कोई गरानी महसूस नहीं हुई। तो ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो विलादत है ये भी अपने अंदर बहुत से अनवार लिए हुए है जिसको यहाँ उलमा ने बाकसरत नकल किया है, बयान किया है। तो इंशाअल्लाह फिर माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हम यहाँ एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोले मिठी बोलियां, साइकिल की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोली दिल की बोलियां, साइकिल की जुबान है शमा, साइकिल की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर
1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श, शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज़ कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की, और प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे कि जब आपकी आमद हुई, तशरीफ़ आवरी हुई, तो आग बुझ गई। इसमें बेशुमार सीरत निगारों ने, मौरखीन ने लिखा है कि आतिश कदा बुझ गया। उशाक ने लिखा है कि जो मोमिनीन के लिए जो आग, उनके ज़िमन में जो बातें हुई हैं, वो वाली यानी जहन्नम की आग जो है वो बुझ गई। तो ये जो किसरा के किंगरे जो हैं, मेरा जाना हुआ ये मदाइन में है। किसरा का जो एक महल था वो मदाइन में था, जहाँ हज़रत सलमान फ़ारसी अलैहिर्रहमह का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार अक़दस है, उसके साथ ही ये किसरा का महल है। और ये बहुत बुलंदी है इसकी, और ये 65 फीट की बुलंदी पर उसकी एक डॉट बनी हुई है, उसके ऊपर ये तख्त होता था। जब इस पे दरारें पड़ी और किंगरे गिरे, तो वो दरार जो है वो आज तक मौजूद है। और वो दरार जो है वहाँ एक पैनोरामा सेंटर बना हुआ है, और वहाँ जो है जब सहाबा की कब्रें जो हैं वो शिफ्ट की गई, और उनकी ये 1932 की बात है, 1932 में उनके जिस्म अक़दस जो है वो बिल्कुल सही सलामत था, वो वाली और ये वाली। ये एक वीडियो जो है ये उसमें मौजूद है और आज भी मौजूद है, और वो बड़ा जदीद किस्म का पैनोरामा सेंटर बना हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जैसे कलियां मुस्कुरा उठीं, जैसे बहारें आ गईं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो,
یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو پروفیسر صاحب، یہ جو ہماری نبض چل رہی ہے، یہ جو ہمارے دل کی دھڑکن اور یہاں سے جو صدائیں آتی ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی رحمت جو ہے، اس کا فیضان جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ اپنی بات کو پورا کریں۔ بہت شکریہ۔ جو گفتگو ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر اللہ رب العزت نے بھی پوری کائنات میں یوں سمجھے یہ اعلان فرمایا اور خوشیوں کے مظاہر جو ہیں وہ عام کیے۔ تو جس وقت اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مواہب الدنیا میں ہے، خصائص کبریٰ میں علامہ جلال السیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ولادت ہونے والی تھی، تو اس رات جتنے بھی بچے پیدا ہوئے، اللہ رب العزت پوری دنیا میں وہ سارے کے سارے وہ جو تھے وہ سارے لڑکے تھے، نر تھے، ان میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ جو سارے مظاہر ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو خوشیاں منائی گئی ہیں، یہ اللہ رب العزت بتلانا چاہ رہا ہے کہ اہل ایمان کو کہ آپ بھی خوشیاں منائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر۔ تو ہمیں بھی خوشیاں منانی چاہیے۔ اور آپ نے جیسے رحمت کی بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہاں اور کون سی رحمت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر یہ ہمیں کہا گیا ہے خوشیاں منانے کے بارے میں قرآن پاک میں وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اور عبداللہ ابن عباس کا قول بخاری شریف میں موجود ہے کہ محمد نعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ تو نعمت پر خوشی منانے کا ذکر اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے، جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تم خوشی مناؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عظیم نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو جب ہمیں ایسی نعمت ایسی ملی تو ہمیں ان پہ خوشیاں منانی چاہیے۔ جیسے ابھی آپ نے شروع میں کہا تھا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العزت نے ایسی عظیم نعمت دی، ہم پر اتنا عظیم احسان کیا، اور خود اللہ رب العزت نے کسی نعمت پر دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کا جب ذکر کیا، کہا میں نے تمہیں محبوب دیا تو اس پر احسان بھی جتلایا ہے۔ تو اس پر تو ہمیں بہت زیادہ خوشیاں منانی چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان وہ جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ تو اہل ایمان کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سالوں سے برسوں سے یہی چلا آ رہا ہے کہ اہل ایمان کئی صدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں مناتے چلے جاتے ہیں۔ کئی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا ہے؟ تو دیکھیں نفس میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا جو ہے ولادت کا ذکر کیا ہے، اور اس کو مشکات المصابیح میں جو مشہور درسی کتاب ہے وہاں پر بھی اپنے علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح السنہ کے حوالے سے نقل کیا، اور محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ شام کے محلات جو ہے نا وہ نور نکلا ان سے، اور انہوں نے شام کے محلات دیکھ لے۔ محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور مشکات شریف درسی کتاب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خود میلاد بیان فرما رہے ہیں۔ پھر ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نا پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، یوم الاثنین کے بارے میں آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن میرے پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر پیر شریف کو اپنی ولادت کا دن منا رہے ہیں، اور خود دو سبب بیان کیے۔ پہلا سبب یہ بیان کیا ہے کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، اس وجہ سے میں پیر شریف کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے اشاق کا یہ معمول رہا ہے کہ بھائی وہ ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ ہر پیر شریف کے دن ان کا روزہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم پیر شریف کے دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو میلاد مناتے ہیں، تو اگر ہم سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد روزہ رکھ کر منائیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ ہم سال بعد ہی صحیح ہر پیر کو نہ بھی روزہ رکھ سکیں تو سال بعد ہی صحیح 12 ربیع الاول کو ہم روزہ رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سال بعد کیوں؟ جی، جب ایسی نعمت کبریٰ جن کا فیضان، جن کی رحمت ہر لمحہ جاری ہے، کبھی رکتی نہیں، بے شک بے شک، وہ تمہارے لیے تو ہر لمحہ موجود ہیں، اور آپ کہتے ہیں سال کے بعد۔ جی علامہ صاحب، یہ جو لفظ میلاد ہے اس میں پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ اس پہ جھگڑا کس بات کا ہے؟
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد کا تذکرہ خود بھی کیا ہے اور اللہ رب العزت نے کیا ہے، ارواح انبیاء کو مخاطب کر کے اکٹھا کر کے ان کے سامنے کیا ہے، ان سے اس کا میثاق لیا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ لفظ میلاد جو ہے یہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں اگر اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ نے اور بار بار کہا جاتا ہے بھائی بتاؤ جی کہاں دے، بھائی دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور محسوس کرنے والا دل چاہیے۔ وہ بڑی خوبصورت بات لکھی امام غزالی نے روضۃ الطالبین و فی عمدۃ السالکین میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ایک آدمی توجہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک آنکھ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ دل کی آنکھ سے عالم ملکوت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سر کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو دل کی آنکھ چاہیے، محسوس کرنے والا دل چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ بھائی اگر سب کچھ انہی کے لیے ہے، یہ صدقہ انہی کا ہے، دین انہی کی ہے، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا وضاحت کریں علمی نقطہ نظر سے کہ یہ کیوں جھگڑتے ہو، کیوں لڑتے ہو؟ جی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر جو خاص لفظ میلاد، یہ ہمارے یہاں بر صغیر میں اور عجم دنیا میں لفظ میلاد فیمس ہے، اور عرب دنیا میں ہم دیکھیں تو لفظ مولد جو ہے وہ بولا جاتا ہے، مولد النبی مبروک، مولد النبی مبارک، آج تک بولتے ہیں جی، عرب دنیا میں بہت معروف ہے۔ اگر ہم اس کو لغت کے اکارڈنگ دیکھیں کہ لغت میں لفظ میلاد اور مولد جو ہے یہ کیا ہے، تو بڑا واضح ہو جائے گا کہ مولد کا لفظ جو ہے یہ ظرف ہے، اس میں ظرف آسان اس کو ہم لیں تو وہ گھڑی، وہ وقت جس میں حضور کی تشریف آوری ہوئی، تو وہ گھڑی اور وقت جب آتا ہے تو مومن اس پر مولد النبی مبروک کہتے ہوئے پوری دنیا میں دکھائی دیتے ہیں۔ لفظ میلاد جو ہمارے عجم دنیا میں بولا جاتا ہے زیادہ، تو یہ اس میں اعلیٰ کبرا ہے۔ اگر ہم اس کو لیں تو ولادت مصدر سے والدہ یالد ولادتن فہو والد، اور میرا ذوق کہہ رہا ہے کہ میں یہ پوری صرف صغیر ہی پڑھ دوں۔ بے شک، کیوں نہیں۔ والدہ یالد ولادتن فہو والد وولد یولد ولادتن فذاک مولود لم یلد ولم یولد لا یلد لا یولد لن یلد لن یولد لیلدن لیولدن لیلدن لیولدن الامر من لد لتولد لیلد لیولد والنہی عن لا تلد لا تولد لا یلد لا یولد الظرف من مولدن، مولدن جو عرب دنیا کا ورڈ ہے وہ مولدن ظرف آ گیا، وہ گھڑی، وہ وقت۔ مولدن، مولدانی، موالد و مویلدن والآلہ۔ اب آلہ میں 3 سٹیج آ جاتے ہیں، الصغرا، الوسطی، الکبرا۔ صغرا مولدن ایکچول ورڈ بنتا ہے، میلدن اس میں پھر تعلیل ہوتی ہے، میلدن، میلدانی، موالد و مویلدن۔ الوسطی میلدتن، میلدتانی، موالید و مویلیدتن۔ الکبرا میلادن، میلادن، میلادانی، موالید و مویلید و مویلیدتن۔ اولد و اولدانی، اولدون، اوالد و اویلدن، ولدا ولدیانی، ولدیاتن، ولدن و ولیدہ، ما اولدہ و اولد بھی و والدہ و والدت۔ یہ تو صرف صغیر ایک ذوق تھا کہ وہ لفظ جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولا جاتا ہے تو عربی گرامر میں وہ کہاں پر آتا ہے، تو میلاد کبرا کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سب سے عظیم صورت کے اندر، شکل کے اندر، ایک انداز کے اندر، ایک نمایاں انداز کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانا۔ میلاد منانا یعنی اعلیٰ ذریعہ،
आला का सीगा है तो एक ऐसा जरिया, एक ऐसी सूरत, एक ऐसी शक्ल, एक ऐसा अंदाज इख्तियार कर लेना जैसा कि ये सिर्फ बरे सगीर में नहीं है, अरब दुनिया ले लें, अजम के और इलाके ले लें, यूरोप ले लें, जहाँ भी चले जाएं, दुनिया भर के मुसलमानों में ये ज़ौक़ होता है कि वो उस घड़ी के मुंतज़िर होते हैं कि जब रात जा रही थी और दिन आ रहा था, तो वो उस घड़ी के जुस्तजू में रहते हैं। सब एक बड़े जमे गफ़ीर की शक्ल में जमा होकर, इकट्ठे होकर खिराज अकीदत, खिराज तहसीन, रब की नेमत का शुक्राना। और ये रब की नेमत का शुक्राना, देखिए मिसकॉन्सेप्शन या सवालात बहुत सारे होते हैं और हर सवाल खैर इस काबिल नहीं होता है कि उसको तवज्जो देकर और उस पर डिबेट की जाए। अब ये सवाल बहुत वायरल होता है कि दौरे सिद्दीकी, दौरे फारूकी, दौरे उस्मानी, दौरे जो है हज़रत अली मुर्तज़ा, इनमें इतनी इतनी दफ़ा जो है ये आया और ये किसने इसको सेलिब्रेट किया। तो देखिए अगर हम ये बात करें कि हर चीज़ हमें लिखी हुई फॉर्म में मिले, तो अब हम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ही हयात तय्यबा को देख लेते हैं कि मौका आता है हज्जतुल वदा का, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हलक करवाते हैं सर का, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आपके मुँह मुबारक को ज़मीन पर नहीं जाने देते, वो हाथों में ले लेते हैं। अच्छा, अब देखिए कुरान हकीम की कोई नस या अहादीस तय्यबा में कोई नस ऐसी हो कि जिसमें हुक्म फरमाया गया हो कि जब मैं हलक करवाऊं तो मेरे बालों को सबने जना इकट्ठे कर लेना। बिल्कुल, तो इसका कहीं हमें सबूत जो है वो कुरान और हदीस में नस के तौर पर, हुक्म के तौर पर नहीं मिलता। ना वुजू के पानी का, ये इससे अगली के का, ना आपके लुआब-ए-दान का, ये जिक्र तो नहीं है। लेकिन सहाबा के अमल को देखें, उनके फेल को देखें, तो ताज़ीम व तक़ीर का कोई भी अंदाज है तो उसमें ये लिखा हुआ फॉर्म में ढूंढना इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि देखें अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रफ़क़ाए ख़ास हैं, आपके क़ुर्ब पाने वाली हस्तियाँ हैं। इनके सामने एक नबी, दो नबी, 100,000 नहीं लाखों अंबिया की पूरी जो है वो सीरत मौजूद है, उनके रफ़क़ाए कार की सीरत मौजूद है। तो क्या पूरी तारीख़ इंसानी में कहीं पर ये चीज़ उन्होंने ढूंढी कि आया किसी नबी के साथी रफ़ीक ने भी उन नबी के लुआब को, उनके मुबारक बालों को, उनके वज़ू के गसाले को यूं दीवानावार वारफ्तगी के साथ मोहब्बत में सरशार होकर लिया है? और फिर ये है कि जिनको वो मिल गया सो मिल गया, जिनको नहीं मिला वो उनके हाथों से तबर्रुक हासिल कर रहे हैं कि ये तो नहीं मिला, जिन हाथों पर वो मुबारक गसाला लगा है उसी से हम बरकतें हासिल कर लें। तो पूरी तारीख थी, वो तारीख को खंगालते, दलील ढूंढते, किसी और नबी के रफ़ीक ने ऐसा किया है तो हम करें, अगर नहीं किया तो ना करें। है कि मैं कहता हूँ कि तारीख अगर ढूंढेगी सानी या मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हम वक्फा लेते हैं, आपके पास हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता
और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू कर रहे थे, अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, लफ्ज़ मिलाद की वजाहत की, और इसमें शक नहीं है नाज़रीन मोहतरम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमद का, अपनी विलादत का तज़किरा किया,
اور یہی تذکرہ جو ہے ہم کرتے ہیں اور ہم خوشی مناتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے کب کیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو بڑی ہی مشہور حضرت حسان بن ثابت کی یہ جو مدحت ہے، یہ جو آپ کا نعتیہ کلام ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو میلاد ہے، اور یہ ایک قسم کی یہ حدیث تقریری بھی ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ فرما رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ دیکھتی کیسے کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں۔ علامہ صاحب کیا یہ میلاد نہیں ہے؟ اب دیکھیں حدیث کی معروف اقسام جو ہیں قولی، فعلی اور تقریری۔ اب یہ تقریری ہے، یہ حدیث تقریری ہے، یہ محض حضرت حسان بن ثابت کا کلام نہ سمجھیں، یہ حدیث تقریری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور تذکرہ کیا ہو رہا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہی میلاد ہے۔ ہم یہی کچھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بہاریں کھل اٹھیں، بہاریں آ گئیں، اور دریاؤں کی روانی جو ہے وہ بڑھ گئی، وہ گل و گلزار جو ہے وہ مسکرا اٹھے۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں جی پروفیسر صاحب؟ ماشاء اللہ جی آپ کی بات کو ہی میں آگے بڑھاؤں گا۔ مولوی ہیں پروفیسر، صرف پروفیسر نہیں ہے، مولوی بھی ہے ماشاء اللہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں آپ کی گفتگو کو ہی آگے بڑھاؤں گا۔ یہ سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، جیسے کہتے ہیں ابھی کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ واقعی حدیث تقریری ہے، اور یہ یہیں سے ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا میلاد ہی تو بیان کیا گیا۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، صحابہ کرام علیہم رضوان حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سے آ کر پوچھتے ہیں کہ تم کس لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہمیں آپ میں مبعوث فرمایا ہے، آپ جس ہستی سے ہمیں نوازا ہے۔ اب تو صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا اور یہ بعثت کا ذکر کیا انہوں نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کیا تم واقعی اس لیے بیٹھے ہو؟ اللہ کی قسم کھا کر مجھے بتاؤ کہ کیا تم اس لیے بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں رسول اللہ اللہ کی قسم، صحابہ نے کہا ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں میں تم پر نا، یعنی یہ جو کسی الزام کی وجہ سے، تہمت کی وجہ سے میں تم سے نہیں کہہ رہا یہ بات، ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اس عمل کی وجہ سے فخر فرما رہا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ بھائی وہ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اتنی عظیم نعمت سے اللہ رب العزت نے ہمیں نواز دیا، اور سبب نہیں بیان کیا۔ اب صحابہ اکٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں اکٹھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ محفل میلاد کی یہ جو صورت میں ہمارے جو اذکار کی ذکر اذکار کی مجالس ہوتی ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، آپ کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی حمد بیان کی جاتی ہے، یہی کچھ تو وہاں پر کیا جاتا ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ہی مظاہر ہیں، اور عرصہ دراز سے بزرگان دین یہی کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو کئی سو سالوں سے میلاد کے بارے میں یہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف برصغیر پاک و ہند میں منایا جاتا ہے۔ علامہ صاحب نے اشارہ کیا برصغیر میں نہیں منایا جاتا، یورپ میں بھی، عرب کنٹریز میں، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ صرف ہندوستان میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے علماء کا معمول رہا ہے۔ علماء نے کتابیں لکھی اس موضوع پر باقاعدہ میلاد کے بارے میں۔ علامہ ابن حجر ہے سعودی عرب میں 1924 تک، آپ سمودی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ مکہ اٹھا کر دیکھ لیں، تمام سیر کی کتابیں جو ہیں وہ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 1924 تک جو ہے
मिलाद मुस्तफ़ा बाकायदगी से मनाया जी जाता जी था। बिल्कुल। बल्कि डॉक्टर महमूद अहमद गाजी आज हमारे यहाँ एक बड़ा नाम है मुहादरात सीरत में, उन्होंने खुद लिखा है, उन्होंने कहा कि बरे सगीर पाको हिंद का जब उन्होंने अपने चैप्टर में जब बरे सगीर पाको हिंद में उन्होंने तज़किरा किया कि सीरत के बारे में, तो वहां पर उन्होंने ये जिक्र किया बिलखसूस कि बरे सगीर पाको हिंद में अंग्रेज की आमद से कबल तक यहाँ पर मिलाद नामों के बारे में उन्होंने कहा है हजारों किताबें मौजूद थी। नूर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों किताबें मौजूद है। उन्होंने अपनी मुहादरत से हदीस नूर जो है जी वो जो है वो मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक से मिलती ही नहीं जी, वो निकाल दी गई। अब मेरे ख्याल में वो जो छपी है बेरूत से जी मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में अब है जी जी माशाल्लाह। अलामा साहब वो ऐसी बातें सामने आती हैं। वो अपना मौलाना जामी साहब का बड़ा खूबसूरत कलाम है, अगर नामे मोहम्मद रा नया बुर्दे शफी आदम न आदम याफ्ते तौबा न नुवद घर के नजैना। अब आप देखें कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो कबूल हुई वो किस वजह से हुई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी की वजह से हुई। और अगर तूफान नूह में नूह की कश्ती जो है किनारे लगी तो वास्ता किसका था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर हदीस में आता है, इब्ने असाकर ने जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने खसाइस कुबरा में इस हदीस को कोट किया है और इस पे बहस की है कि ये हदीस सही है। और वो फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी वास्ता दिया तो आतिश नमरूद जो है उन पर गुलो गुलदार बन गई। मैं समझता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम अगर मुश्किल आती है तो दुआ मांगते हैं किसके वसीले से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। ईसा अलैहिस्सलाम बशारतें देते चले आ रहे हैं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? जी अलामा साहब माशाअल्लाह। बड़ी कॉमन सी बात है। एक रिवायत में आम जो हमारा एहसान करने वाला मोहसिन है उसके बारे में फरमाया कि मन लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिन। जो आप पर एहसान करने वाला है उसका शुक्र नहीं करते तो रब के भी शुक्र गुजार नहीं है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर मोहसिन कौन हो सकता है? आपके सदक़े से हमें सबसे बड़ी दौलत ईमान मुयस्सर आई। तो आपका शुक्राना अदा करना, आपका शुक्रिया अदा करना, आपका मशकूर और ममनून रहना, ये हमारा ईमानी तकाज़ा है, हमारा रूहानी तकाज़ा है, हमारा ईकानी तकाज़ा है। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तज़किरा है या ज़िक्र है और आपकी जो बात है, ये हम करके उन पर एहसान नहीं कर रहे, किसी तौर पर किसी पर एहसान नहीं कर गए, बल्कि ये हमारे लिए एहसान। ओरिएंटलिस्ट लिख गए, मुस्तशरिक लिख गए कि इस बाब में शामिल हो जाना, हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत की, आपकी सूरत की, आपके तज़किरे में शामिल हो जाना, ये अजीम लोगों में अपने आप को शामिल कर लेना है। यानी उनकी भी समझ में आ गया कि इस तज़किरे में आने वाला भी आम नहीं होगा, तो कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे काफी, वलेकिन हशर तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। आज 1400 साल से जायद का वक्त बीत रहा है, हर एक ने अपनी बिसात अपनी कुदरत के मुताबिक ये शुक्राने के नजराने जो है वो पेश किए, लेकिन कभी किसी ने ये ना कहा कि मैंने इस शुक्रिया का या शुक्र का हक अदा कर दिया। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो। जो सैयदना हसन बिन साबित ने अर्ज की थी बारगाह रिसालत में, आपका वो जो मुबारक फरमान है कि आप सा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं है, वाजमालु मिनका लम तालिदिन निसा, तो उन्होंने सारा जहां फिरा था, हजरत हसन बिन साबित ने नहीं फिरा था। हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम ने दुआ इरशाद फरमाई अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, तो फिर जिब्राइल अमीन ने आकर तायीद की, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, उसने अपना महबूब भी लासानी बनाया है, बेनजीर बनाया है। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिक्र को करना, उस जिक्र की बज़म में शामिल होना, ये सादत मंदी वाला काम है। इस पर मन अहब्ब शयन फ़क़त अक्सर जिक्रा, जो मोहब्बत का दावेदार है, जो
نا الاناء یترشح بما فی، جو کچھ برتن میں ہوتا ہے وہ باہر چھلکتا ہے. اگر من میں محبت ہے تو کہا وہ چھلکے گی نا، کس صورت میں وہ باہر آئے گی؟ وہ محبت کے جو الفاظ ہیں، محبت کے جو انداز ہیں، وہ جو نذرانہ عقیدت ہے، وہ جو نعت کی شکل ہے، وہ جو نثر کی شکل میں اپنا خراج عقیدت پیش کرنا ہے، وہ برتن سے، وہ دل والے برتن سے باہر چیزیں نکلیں گی. تو من میں اگر محبت ہے تو فرمایا اس کا انداز یہی ہے، فقد اکثر ذکر، پھر کثرت سے وہ پھر ذکر کرے گا. رب لم یزل ہمیں یہ ذکر جو ہے اور اس ذکر کی جو برکات ہیں وہ نصیب فرمائے. میں مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس اللہ، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیس. ان جیسا کون ہے؟ کہیں ہے آفاق ہا گردیدم، مہرے بتاں وردیدم، بسیار خوباں دیدم، لیکن تو چیزیں دی گئی. علامہ صاحب وہ تو مثلے تو نشد پیدا جانا، وہ کمال ہے، اس میں حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کوئی مثل نہ ڈھولن دی، اللہ اللہ چپ کر میرے علی اے جا نہیں بولن. اللہ، یہاں کوئی بولنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے علامہ صاحب ایسی ہستی کا خود میلاد بنایا. ناظرین محترم، جس سے محبت ہے روز قیامت انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر عشق رسول ہے، تمہارے قلوب عشق رسول سے سرشار ہیں، تو روز قیامت انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اے میرے صحابی، تو نے قیامت کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے؟ یا رسول اللہ عمل تو نہیں ہے، لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے بڑی محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے تمہیں محبت ہوگی روز قیامت اسی کے ساتھ اٹھائے. سبحان اللہ. تو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. اور کوئی کہتا رہے بھئی صحابہ نے منایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منایا تھا، یا تبع تابعین نے یا تابعین نے. بھئی میلاد تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر تو اللہ رب العزت نے خود کیا تھا، خود فرمایا تھا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں یہ میثاق نبی جو ہے، جو انبیاء سے میثاق لیا گیا تھا، اس کو امیر خسرو نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ من بودم. اس کی تو صدارت بھی، وہ میرے مجلس بھی خود خالق کائنات ہے، جو شان سمدیت کا مالک ہے، اور محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ من بودم. یہ میلاد ہی تو ہے بھائی، یہ تذکرہ تو ہے، اپنے حبیب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم علیہ السلام سے بھی جب 300 برس گزر گئے، یہ خصائص کبریٰ میں صحیح سند کے ساتھ علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے یہ بیان کیا ہے، اس حدیث کو بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 300 برس گزر گئے اور آپ کی خطا جو ہے توبہ کرتے کرتے قبول نہیں ہو رہی توبہ. ایک دن واسطہ دیا، یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، میری خطا معاف کر دے. اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا. پھر پوچھا، اے آدم مجھے یہ بتا دو تو نے محمد کو کیسے جانا؟ یا اللہ اے میرے رب جلیل، جب تو نے میرا حبوط بنایا اپنے دست قدرت سے، اور وہ سانچہ بنا کر اس میں روح پھونکی، اور جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا تو عرش عظیم کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. تیرے نام سے جو نام جڑا ہوا تھا وہ محمد تھا. تو میں نے جان لیا کہ تمام مخلوق سے بہتر جو ہیں، وہ خیر الخلق جو ہیں، وہ محمد ہیں، اس لیے میں نے محمد کا حوالہ دیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم تو نے صحیح کہا،
तूने दुरुस्त कहा, तूने सच कहा, अगर मैं इन्हें पैदा न करता, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, तो मैं दुनिया को भी पैदा न करता। ये आला हजरत ने अहमद रज़ा खां बरेलवी ने फतावा रिज़विया में ढेर सारे हवाले देकर एंड पे हवाला जो है वो इब्ने हजर अस्कलानी का है, और वो फरमाते हैं कि ये हदीस जो है ये सही है और इसकी सनद के रावी जो है वो सही है। तो ये हदीस भी सही है और तज़किरा करते हैं, बात तो दिल की है, हम मोहब्बत से तज़किरा करते हैं और ये भी हमारा अकीदा है और ये हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का अकीदा है। और ये जो अशिफा बेतारीफ़ हुकूक़ुल मुस्तफ़ा में भी पूरे का पूरा वो जो आपका एक कसीदा जो है और जो तख्लीक पर, आपकी तख्लीक पर, आपके नूर नबूवत की तख्लीक पर है, उस पर है, उसका आगाज़ भी वो यहीं से करते हैं कि अगर नूर मोहम्मद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तख्लीक ना फरमाता तो कायनात वजूद में ना आती। ये मकसूद कायनात हैं, ये फ़ख्र मौजूदात हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक रसाई का वसीला और ज़रिया हैं और ये मोहब्बत का वसीला है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से तुम मोहब्बत करो और उनका इरफान तुम्हें हासिल हो जाए तो उसका दरवाज़ा जो है वो यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज को बोसा देते हुए गुजरो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ये दर भी दिखा देगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के दरवाजे भी तुम पर खुल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा से ज़्यादा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो नेमत कुबरा है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, उन पर शब रोज़ सलाम व सलात, दरूद व सलाम ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ भेजने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, मैं इससे पहले जनाब प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अलामा साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हम आपसे इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.